السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ویلکم ٹو ڈیڈی بس۔ دوستوں، آج کا ٹاپک ہے کاکٹیل کے سیٹ اپ کے لیے اور کاکٹیل کی بریڈ کے لیے آئیڈیل ہیومیڈیٹی لیول اور ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کاکٹیل ایک بڑا ہی سخت جان پرندہ ہے دیگر پرندوں کے مقابلے میں، جیسے لو برڈ یا بجریز وغیرہ یا فنچز وغیرہ کے مقابلے میں۔ عام طور پہ یہ بڑی مشکل سے بیمار ہوتا ہے، بیماریاں ان میں کم آتی ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کاکٹیل کو ہیومیڈیٹی لیول اگر بڑھا ہوا ہو تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ہیومیڈیٹی لیول کہتے ہیں دوستوں ہوا میں جو نمی کا تناسب ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ ہم گھٹن اور حبس محسوس کرتے ہیں، یہ حبس بنیادی طور پہ ہوا میں نمی ہوتی ہے جو ہیومیڈیٹی لیول کہلاتا ہے۔ تو اگر گھٹن اور ہیومیڈیٹی لیول مطلب یہ کہ زیادہ ہے تو یہ کاکٹیل کو بڑا ہی ڈسٹرب کرتی ہے۔ گرمی یا سردی، یہ دو چیزیں کاکٹیل کو اتنا ڈسٹرب نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا ہی سخت جان پرندہ ہے، عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی یہ بڑی ہی آسانی سے سروائیو کر جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی یہ آسانی سے سروائیو کر جاتا ہے، اور 45-50 تک کے ایکسٹریم ٹیمپریچر پر بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بڑی ہی بآسانی سروائیو کر جاتا ہے۔ بس احتیاط یہ کرنی ہے آپ نے کہ اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ نے ڈائریکٹ دھوپ سے اسے ہر حال میں بچانا ہے، اور اگر بہت زیادہ سردی ہے تو ڈائریکٹ ہوا لگنے سے آپ نے اسے اچھی طرح سے محفوظ کرنا ہے۔ سردی چاہے کتنی بھی ہو، اس سے کاکٹیل بیمار نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ہوا لگنے سے بیمار ہوتا ہے۔ اور گرمی چاہے جتنی بھی ہو، اس سے کاکٹیل بیمار نہیں ہوتا، البتہ گھٹن اور حبس یعنی کہ ہیومیڈیٹی لیول بڑھنے سے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ نہ صرف بیمار ہوتا ہے بلکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے فیڈ کروانا، جس کی وجہ سے اس کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ عموماً کاکٹیل کے بچوں کی بارے میں یہ شکایت ملتی ہے دوستوں سے کہ وہ اپنے بچے نہیں پالتے ہیں۔ تو دوستوں، میں آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھا دوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کاکٹیل ایک تو سافٹ فوڈ اسے بہت ہی ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا جو ہیومیڈیٹی لیول ہے، یعنی کہ گھٹن نہ ہونے پائے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ کاکٹیل موجود ہے۔ تو ہیومیڈیٹی لیول میں آپ کو آئیڈیل بتاؤں کاکٹیل کے لیے کیا ہونا چاہیے، تو وہ ہے 55، یعنی 55 سے لے کے 65، 55 to 65، یہ اس کے لیے آئیڈیل ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ 70% لیول پر بھی کاکٹیل بڑی اچھی طرح رہتا ہے، اور نہ صرف رہتا ہے بلکہ وہ اپنے انڈوں سے اچھی طرح بچے بھی ہیچ کرواتا ہے، ڈیڈ ان شیل نہیں ہوتا 70% ہیومیڈیٹی لیول پر بھی۔ اب یہ ہیومیڈیٹی لیول دیکھنے کے لیے اور ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے بہتر یہ کہ جو ڈیجیٹل میٹر آتا ہے مارکیٹ میں، عام طور پہ 400-500 روپے کا مل جاتا ہے، وہ آپ لے لیں۔ اگر آپ کے پاس 4-5 جوڑے بھی ہیں تو آپ کے پاس یہ ٹیمپریچر میٹر ہونا چاہیے۔ اگر یہ آپ کے پاس لگا ہوا ہوگا تو اس سے آپ کو بآسانی پتہ لگ جائے گا، جیسے ہی ہیومیڈیٹی لیول بڑھے گا آپ اسے کم کر سکتے ہیں، اور کم ہو جائے تو اسے بڑھا سکتے ہیں۔ 55 سے لے کے 65% تک کے درمیان میں کوشش کریں آپ مینٹین کر کے رکھیں ہیومیڈیٹی لیول کو۔ اور جہاں تک ٹیمپریچر کا تعلق ہے تو کاکٹیلز کی بریڈ کے لیے آئیڈیل جو ٹیمپریچر دیکھا گیا ہے وہ 22 to 30، یعنی 22 سے لے کے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر ان کے لیے آئیڈیل تصور کیا جاتا ہے، اور اس ٹیمپریچر پر یہ بڑی اچھی طرح سے بریڈ کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 26 سے 28 ڈگری کے درمیان میں آپ کے شیڈ کا ٹیمپریچر مینٹین رہے، یہ ان کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ بلکہ ان کے بچے بھی بڑی اچھی طرح گرو کرتے ہیں، بلکہ بڑے ہی صحت مند رہتے ہیں۔ تو دوستوں، میں نے آپ کو ہیومیڈیٹی لیول بھی بتا دیا اور ٹیمپریچر بھی بتا دیا، اور دوستوں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ٹیمپریچر اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی ہیومیڈیٹی لیول کاکٹیل کی بریڈ کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اسے آپ اچھی طرح سے مینٹین کر لیں تو یقین کریں کہ آپ کے بچے آدھے سے زیادہ اسی وجہ سے مرتے ہیں، جس کی عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جوڑے بچوں کو فیڈ بھی کروا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ مر رہے ہیں، اور اچھی طرح سے فیڈ ہضم نہیں کر پا رہے۔ تو دوستوں، یہ عام طور پہ ہوتا اسی لیے ہی ہے کہ جب روم میں ہیومیڈیٹی لیول بڑھتا ہے تو باکس کے اندر اور بھی مزید، کیونکہ باکس بند ہوتا ہے تو یا مٹکی بند ہوتی ہے تو اس میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے اندر جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بچوں کو انفیکشن ہوتا ہے اور ان کے پوٹے میں
فیڈ جام ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیچے سے بلو ہو کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کاکٹیل کا بچہ مرتا ہے تو وہ نیچے سے نیلا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ فیڈ ٹھیک طرح سے ہضم نہیں کر سکیں، اور فیڈ ہضم نہ کرنے کی 2 ہی وجہ ہوتی ہیں، ایک تو ہیومیڈیٹی لیول بڑھ جائے اور اس کی وجہ سے ان کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہو، اور یا تو پھر یہ ہے کہ وہ جو آپ نے ان کو فیڈ دی ہے وہ ٹھیک طرح سے ان کے ماں باپ ہضم ہی نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہیومیڈیٹی لیول بڑھنے پر میں نے آپ کو بتایا کہ بے چین ہو جاتے ہیں یہ، اور خود ہی ٹھیک سے اپنی خوراک کو ہضم نہیں کر پاتے، اور پھر اسی طرح سے وہ آدھی کچی خوراک بچوں کی اندر فیڈ کروا دیتے ہیں، اور وہ ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ان کا بچوں کا کراپ بلاک ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ اور اس کی نشانی یہی ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیے گا کہ ان کا کراپ میں ان کے پوٹے میں فیڈ بھی ہوگی اور وہ نیچے سے کافی بلو کلر کا ہو گیا ہوگا اور مر گیا ہوگا، یہ اس بات کی نشانی ہے دوستوں۔ تو آپ اگر کامیاب کاکٹیل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا کامیاب طریقے سے ان سے بریڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ہیومیڈیٹی لیول کو اچھی طرح سے کنٹرول کریں، ساتھ ہی ساتھ ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ یہ 2 چیزیں اگر آپ نے کنٹرول کر لیں، جس میں سے زیادہ اہمیت میں آپ کو ایک بار پھر واضح کر دوں کہ ہیومیڈیٹی لیول کی ہوتی ہے، وہ اگر آپ نے اچھی طرح سے کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے بریڈ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی اور رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔